ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک دن آپ مجلس میں محفل میں تھے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں دو چار لوگوں کے ساتھ ہوں، تو پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایک آفر کیا آپ نے، فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، فیعمل بہن، اور ان پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا ان کو سکھا دے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہیں۔ اب کچھ نہیں بتایا آپ نے کہ وہ جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں وہ آسان ہے یا مشکل ہے، کیا قربانی درکار ہوگی، کتنی خواہشات پر پاؤں رکھنا ہوگا، کتنا جہاد ہے اس کے اندر، کتنی ہجرت ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا، بس آپ نے کہا کون ہے تو مجھ سے یہ لینا چاہے۔ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ دیں گے تو اس میں ہمارے لیے سراسر خیر ہی خیر ہوگا، جیسے کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دیں وہ لے لیا کرو۔ تو آپ نے کہا کون ہے جو یہ لے مجھ سے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ تو صحابہ کی حرص دیکھیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی، کہ فوراً ابو ہریرہ بول اٹھے قلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دعا ہم یہاں پر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے نبی کا اطاعت گزار بنائے اور اسی طرح اپنے نبی کے مشوروں پر عمل کرنے والا بنائے، آپ کی ہدایات، آپ کی تعلیمات کو ہم حرز جان بنائیں، اتباع بھی کریں اور اطاعت بھی کریں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو پھر کیا ہوا، فَأَخَذَ بِيَدِي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑ کر جو بات کہی جاتی ہے وہ زیادہ یاد رہتی ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جو سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کے اپنے بہت سے فوائد ہیں، بہت کچھ انسان صرف ٹچ کے ذریعے ٹرانسمٹ کر دیتا ہے، ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور یہ محبت کا بھی انداز ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھانا۔ جیسے ہم نے دیکھا ہوگا جو بڑی اچھی عقلمند مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں سے بات اسی طرح سے کرتی ہیں۔ بعض دفعہ بچے ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں یا شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ماں کھڑے ہو کے بات نہیں کرتی، ماں بیٹھ جاتی ہے، بچے کے آئی لیول پر آ جاتی ہے، اور بچے کے آئی لیول پر آ کر اس کو پکڑ کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے یا کندھے پکڑ کر یا چہرہ پکڑ کر اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور پھر بچے کو سمجھاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے پرسکون بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے بچوں سے بات کرنے کا، ان کو سمجھانے کا، بجائے کہ کھڑے ہو کے اور دور کھڑے ہو کے اور زور زور سے چیخا جائے۔ بہت بہتر ہے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے یا چہرہ پکڑ کے اور ان سے دھیمی آواز میں بات کی جائے، سمجھا کے بات کی جائے۔ تو یہاں کوئی نعوذ باللہ ہم کوئی ضدی بچے کا کمپیریزن نہیں کر رہے کسی سے، دراصل ہم ہاتھ پکڑنے کے فوائد کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ قربت کی بھی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ استاد میں اور شاگرد میں بہت دوریاں نہیں ہونی چاہیے، گلے مل سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فَأَتَّى خَمْسَا، پھر 5 چیزیں گنوائیں، یعنی کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر کہ عمل کرنا ہے، اور جو عمل کر لے تو بہت اچھا ہے، ورنہ دوسروں کو سکھا دے یہ بھی اچھا ہے، اور اگر خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو نورن علی نور، اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ اس سے ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ساتھ نسبت بھی پتہ چلتی ہے۔ سب سے زیادہ جو احادیث مروی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، تقریباً 5000 کے قریب ان سے احادیث ہم کو ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا ابا ہریرہ، مجھے معلوم ہے کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو، تمہیں بہت زیادہ لالچ ہے کہ تم حدیثیں سنو اور یاد رکھو اور آگے بیان کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ، تکن عابد الناس،
سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے تم. چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو تقوی کے ساتھ کرو. تو اللہ کی عبادت کے لیے 1000 دانوں کی تسبیح ضروری نہیں ہے کہ پڑھی جائے. اگر 1000 دانے کی تسبیح تقوی کے ساتھ پڑھی ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر بغیر تقوی کے ہے تو بے فائدہ ہے. تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اندر جو وزن چیز پیدا کر دیتی ہے وہ دراصل اللہ کا تقوی ہے. راستے سے پتھر بھی کسی نے ہٹایا اور تقوی کے ساتھ ہٹایا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ملے گا اس کو. تو تکن عابد الناس، انسانوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. وہ اور ارض بما قسم اللہ لک، بس تو راضی ہو جا اس پر جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا جو اس نے تیری نصیب میں لکھ دیا ہے. ان تقدیر سے مت لڑتے رہو، اللہ کے فیصلوں سے مت لڑتے رہو. اور اللہ کے فیصلوں سے لڑنا تقدیر کو بدل تو نہیں سکتا، صرف انسان کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے، اریٹیشن پیدا ہوتی ہے. بعض دفعہ اچھی خاصی عبادت کرتے کرتے لوگ عبادت چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کا کوئی ایسا فیصلہ ان کے سامنے آ جاتا ہے جو ان کو ناگوار گزر رہا ہوتا ہے. تو بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو الرضا بالقدر، اللہ تعالیٰ بس مجھ کو تو راضی کر دے اپنی تقدیر کے اوپر، جو آ جائے قبول کرے خوشی خوشی انسان. اور خوشیاں تو انسان بہت آرام سے قبول کر لیتا ہے، لیکن جب دکھ آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں تو بعض دفعہ ایمان لڑکھڑانے لگتا ہے. ایسے موقع پہ تقدیر سہارا دیتی ہے ایمان کو. تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کو سہارا دیتا ہے کہ نہیں اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، یہی ہونا تھا. تو فرمائے وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، بس تو راضی ہو جا اس پر جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا. تکن اغنى الناس، سب سے زیادہ تم غنی بن جاؤ گے. ہم غنا کیا سمجھتے ہیں کہ غنا کیا ہوتا ہے؟ ڈھیر مال ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک اور حدیث میں الغنا غنا النفس. اصل غنا کیا ہوتا ہے؟ نفس کا غنا، جو اپنے پاس انسان مطمئن ہو جائے، قناعت کر لے اس کے اوپر. کنٹینٹمنٹ سب سے بڑی دولت ہے دنیا کی، کہ الحمدللہ جو میرے پاس ہے بہت ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے. ورنہ لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں لیکن دل کی لالچ اور حرص ختم نہیں ہوتی، تو وہ کیا غنی ہوئے پھر. کپڑوں سے بھری الماریوں پر الماریاں موجود ہیں اور کھول کر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے. فریج کے اندر کھانا بھرا پڑا ہے، کہتے ہیں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. تو ان سے بڑھ کر فقیر اور کون ہوگا؟ اور جس کے پاس 2 بھی جوڑے ہیں کہتا ہے الحمدللہ 2 ہیں، اس سے بڑھ کر کون غنی ہے؟ دل مطمئن ہے نا، دل خوش ہے. اور یہ غنا کیسے آتا ہے؟ جب کمپٹیشن اور کمپیریزن چھوڑ دیں دنیا کا، رہنے دیں. اور یہ قسمت سے آتا ہے. پھر جب قسمت پر ہم نے یقین کر لیا اب ہم کمپیریزن نہیں کریں گے، کمپٹیشن نہیں کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مشورہ دے دیا کہ دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے اوپر ہے. سب کچھ تو بتا دیا، سب کچھ تو ہمیں سمجھا دیا الحمدللہ. تو تم اپنی قسمت پر راضی ہو جاؤ، سارے انسانوں سے زیادہ تم غنی ہو جاؤ گے، مالا مال ہو جاؤ گے تم، دل تمہارا سکون اطمینان سے بھر جائے گا. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اور اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر. تَكُن مُؤْمِنًا، تم مومن ہو جاؤ گے. اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا. اچھا سلوک کرو، کبھی کچھ اچھا پکا ان کے گھر بھیج دو، طبیعت خراب ہے پوچھ لو، ضرورت ہے پوری کر دو. کوئی ان کو برتن چاہیے، یا بعض دفعہ گاڑیاں جن کے پاس ہوتی ہیں، پڑوسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی دور جانا ہے، میں ذرا سی دیر کے لیے گاڑی لے سکتی ہوں، دے دیں. اچھا سلوک کریں پڑوسی کے ساتھ. اپنے گھر میں ایسا تیز میوزک نہ لگائیں یا اتنی اونچی اونچی آوازیں اپنے گھروں میں. میوزک لگانا تو ویسے ہی کہتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض، کہ خود بھی گناہ کمایا اور دوسروں کو بھی تنگ کیا، پریشان کیا. اگر درس وغیرہ بھی اپنے گھر میں ہو رہا ہے تب بھی لاؤڈ سپیکر پہ اتنی اونچی آواز میں اس کو نہ لگائیں کہ پڑوسی تنگ ہونے لگ جائیں. اگر درس سنوانا ہے تو یہ لاؤڈ سپیکر لگا کر محلے کو سنوانے کا طریقہ مناسب نہیں ہے.
بہتر یہ ہے کہ ان کو اپنے گھر بلا لیں. تو جو بھی گھر کی آوازیں ہوں اتنی ہونی چاہیے کہ جو اپنے گھر کے اندر رہیں اور پڑوسی کو تنگ نہ کریں. کچرا ان کے گھر کے آگے نہ ڈالیں. اگر پڑوس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی میڈ بہت اچھی ہے تو اس میڈ کو 100 روپے زیادہ دے کر اپنی طرف راغب نہ کریں. یہ کیا ہے؟ یہ سب بدسلوکی ہے دراصل پڑوسی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی نصیحت کی کہ میں سمجھا کہ شاید پڑوسی کا وراثت میں حق مقرر کر دیا جائے گا. تو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. اور سورہ نساء میں یہ موضوع گزر چکا ہے. پڑوسی وہ جس کا گھر ہمارے ساتھ ہے، پڑوسی وہ جو ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، پڑوسی وہ جو آفس میں ساتھ بیٹھتا ہے، پڑوسی وہ جو کلاس میں ساتھ بیٹھ رہا ہوتا ہے یا سفر میں ہمارے ساتھ ہے. اجنبی ہو یا رشتہ دار ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو تم مومن ہو جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، اور انسانوں کے لیے وہ چیز پسند کر مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کتنے سادے الفاظ ہیں، کتنا بڑا تقاضا ہے، لیکن اس کے اندر کون ہے ہم میں سے جس پر پورا اترا ہے؟ مجھے بتائیں. الا ماشاء اللہ. دوسروں کو وہ تحفہ دو جو تم لینا چاہتے ہو، دوسروں کو اس طرح سے دو جیسے تم لینا چاہتے ہو، دوسروں کو ایسا کھانا دو جیسا کہ تم کھانا چاہتے ہو. یہ بڑا درجہ ہے بھائی، اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ پھر قسمت پر یقین کے ساتھ آتا ہے کہ میری قسمت کا ہوگا تو کہیں جائے گا نہیں، اور میری قسمت میں نہیں ہے تو ملنے والا نہیں. اپنے ہاتھ سے ہم خود پکاتے ہیں، ہم خود نہیں کھاتے ایٹ ٹائمز. اور بعض دفعہ کہاں سے کھانا آتا ہے، اور پھر کون سا مہمان ہمارے گھر کہیں سے آیا ہوا ہوتا ہے کسی دور پرے کے ملک سے، اور وہ آ کر اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. دانے دانے پر کہتے ہیں نا مہر ہوتی ہے، حقیقت ہے. تو لہٰذا جو تقدیر میں ہے کہیں نہیں جاتا، اور جو ہے نہیں وہ ملتا نہیں. اس سے انسان کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر اعلیٰ ظرفی پیدا ہوتی ہے. مٹھیاں بند نہیں کرتے، کھلے ہاتھ والے ہوتے ہیں، جنرس ہوتے ہیں پھر، اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کی تکریم کرتے ہیں. کھٹیا ترین چیزیں ان کو نہیں دیتے. سورۃ البقرہ میں یہ مضمون گزر چکا ہے. تو فرمائے احب للناس ما تحب لنفسک، تو کیا ہوگا؟ تکن مسلمہ، تو مسلم ہو جائے گا. اور آخر میں کیا فرمایا؟ ولا تکثر الضحک، اور بہت زیادہ نہ ہنسا کرو. فإن کثرة الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ مجھے ڈر ہے اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. بہت زیادہ ہنسنا، ٹٹے بازیاں کرنا، بہت غیر سنجیدہ رہنا، اس سے پھر جو زندگی کی سنجیدگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر سنجیدہ معاملات میں بھی مذاق سوجنے لگتا ہے، اور جن کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ بھی مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ صرف مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض دفعہ آگے بڑھ کر مذاق میں مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس قدر ہنسنے کا جنون طاری ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر. ہنسنا اور ہنسانا لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے. تو لہٰذا یہ نہیں کہا کہ ہنسنا چھوڑ دو، کہا کہ ولا تکثر الضحک، بہت زیادہ نہ ہنسا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے صحابہ نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہنسنا آپ کا ریئر تھا. اور ہنستے بھی کیسے تھے کہ آپ کے دانت نظر آ جاتے تھے. یہ آپ کا ہنسنا ہوتا تھا. ٹھٹے مار کے اونچی اونچی آوازوں میں ہنسنا یہ آپ کا کام نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچی آواز میں کبھی کبھار ہنسنا کوئی گناہ بن جائے گا ہمارے لیے، لیکن اس کو جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم روٹین نہ بنا لیں کہ ہر وقت کوئی لطیفے ہی سنائے اور سنے جا رہے ہیں، ہر وقت مزاحیہ پروگرامز دیکھے جا رہے ہیں، ہر وقت سٹینڈ اپ کامیڈیز کی تلاش میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ مذاق چلتے چلتے آگے یہ مذاق اڑانے کی بھی نوبت آ جاتی ہے، تمسخر کرنے پہ بھی بات چلی جاتی ہے. تو تھوڑا بہت سینس آف ہیومر تو اچھا ہے. خود ہمیں احادیث میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے، لیکن کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا تو ایک طرف کبھی کسی کافر کا مذاق نہیں اڑایا. کافر کا مذاق تو بڑی بات ہے، آپ نے کبھی کسی جانور کا مذاق نہیں اڑایا. صحابہ سے ہم کو اقوال ایسے ملتے ہیں،
انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں مجھے ڈر ہے میں کتا نہ بنا دیا جاؤں. کسی بزرگ نے کہا کہ میں کسی حاملہ عورت کا مذاق اڑاؤں. عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں اور پھر حمل آگے بڑھتا ہے تو ان کی چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے، مختلف طرح چلنے لگتی ہیں. ظاہر ہے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے پیٹ میں بچے کا انہوں نے. تو کسی بزرگ نے کہا کہ اگر میں کسی حاملہ عورت کا مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر ہے میں حاملہ نہ ہو جاؤں. یعنی کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے نا کہ کوئی مرد جو ہے وہ پریگننٹ ہو. اتنا ڈرا کرتے تھے مذاق اڑانے کا، اور ہم نے اس کو ایک اپنا روٹین ہی بنا لیا. کبھی کبھار ہلکا پھلکا ہیومر کوئی برا نہیں، لیکن ناٹ ایٹ somebody's کاسٹ، یہ نہیں کام کرنا. اور بہت زیادہ ویسے بھی ہنسنا نہیں چاہیے. تو بڑی جامع حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے کم از کم دعا تو مانگ سکتے ہیں، آغاز تو کریں. کیا پتہ یہ بیچ پڑ گیا ہو، کیا پتہ بالکل موسم ٹھیک ہوا. موسم کیسے ٹھیک ہوا؟ بعض دفعہ دعا ایسے وقت مانگ لیتے ہیں ہم جو کہ عین قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جیسے بالکل صحیح موسم میں صحیح زمین پر صحیح کوالٹی کا جب بیج ڈال دیا جاتا ہے وہ فوراً جڑ پکڑ لیتا ہے، فوراً تناور درخت بننے کی تیاری شروع کر دیتا ہے. تو دعاؤں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. انسٹنٹینیس بعض دفعہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو مانگ تو لیں، اپنے آپ کو نہ دیکھیں، نہ میں اپنے آپ کو دیکھوں نہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ کو دیکھیں، دینے والے کو دیکھیں. جس سے مانگ رہے ہیں اس کی شان دیکھیں. فقیر اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں مانگتا، فقیر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی شان کو دیکھیں. اور کیا اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ ہم کو یہ سب کچھ دے دے جو ہم مانگ رہے ہیں. کہ اب دعا کریں گے تو یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ بھی بن جائے گی، اور ایک دفعہ یہ ارادہ بن جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارا عمل ہمارے ارادے کے پیچھے چل پڑے گا. اچھی نیت کرتے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور عمل کر لیتے ہیں تو پھر 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر دے دیا جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ اعمال صالحہ ہیں جن کا کہ یہاں پر بیان آیا ہے. اب یہ دعا ہے سورۃ النمل میں یہ دعا آتی ہے، اور بالکل اسی سے ملتی جلتی دعا سورۃ الاحقاف میں آتی ہے. تھوڑا سا ڈفرنس ہے. سورۃ النمل میں یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو آئی ہے. قرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اعمال کا ذکر کیا ہے، ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ ان کے یہ اعمال تھے، تم بھی ایسے اعمال کرو. اور ان اعمال میں جو کہ انبیاء کے رسولوں کے بتائے گئے ہیں سب سے زیادہ اللہ نے جس عمل کا ذکر کیا ہے وہ دعائیں ہیں. الدعاء هو العبادہ، دعا ہے ہی عبادت. کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، بہت دعائیں کیا کریں. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور بالکل اسی سے ملتی جلتی سورۃ الاحقاف میں دعا آتی ہے. وہ ایک مومن انسان کی دعا ہے جب وہ 40 سال کا ہو گیا. تو جو 40 ایئرس کے ہو جائیں وہ تو ضرور بالضرور سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 والی دعا مانگیں. 40 سے پہلے بھی مانگیں اور 40 کے بعد تو ضرور مانگنی چاہیے. تو یہ دعا دیکھیں، دعا ہے ربی، اے میرے رب. کوئی واسطہ وسیلہ نظر آ رہا ہے ہم کو یہاں پہ کہ اے اللہ تعالیٰ جبریل کے واسطے سے، اے اللہ تعالیٰ تو محمد کے واسطے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ تو فلاں کے حوالے واسطے سے نہیں. انبیاء نے نہ صرف دعائیں بہت مانگی، دعاؤں کا طریقہ بھی ہمیں ان سے سیکھنا ہے. براہ راست اللہ سے، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگا. اور یہی طریقہ اپنائیت کا ہوتا ہے، ربی، میرے رب. بچوں کو جب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں امی، میری ماں. ابی، ابی کہتے ہیں بعض لوگ، میرے ابو. یا وہ لپٹتے ہیں جب وہ، یا اگر ہم اللہ سے لپٹ تو نہیں سکتے نہ جا کر، تو بچے ضروری نہیں ہے کہ وہ مائے موم یا مائے ماما کہیں. تو کیا کرتے ہیں وہ مائی کی جگہ لپٹ جاتے ہیں آ کر کلوزنس کے طور پہ، پھر آگے فرمائش اپنی کرتے ہیں. یہ قربت ہے، جتنا قریب ہو کے اللہ سے مانگیں گے اتنی دعا مؤثر ہوگی، افیکٹو ہوگی. تو اگر بچہ یہ کہتا ہے میری امی، مائی موم، ماں کو کتنا پیار آئے گا اس کے اوپر، غصہ بھی آ رہا ہوگا تو دور ہو جائے گا. اب امیجن کریں یہی بچہ ہے، دور فاصلے پر کھڑا ہے، اور دور فاصلے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے او میری نانی کی بیٹی، او میری ابا کی بیوی. تو یہ ہمیں اچھا لگے گا؟ یہ اپنائیت ہے؟ یہ تو اپنائیت نہیں ہے. ہم کہتے کہ بیچ میں کسی اور کو کیوں لے کر آیا، کیا تمہاری ماں نہیں ہوں میں؟ اس رشتے سے کیوں نہیں پکارتے مجھ کو اپنے رشتے سے؟
تو یہ قربت والا رشتہ ہونا چاہیے. اللہ کو بھی قربت اچھی لگتی ہے، ورنہ اللہ سکھا دیتا ہم کو کہ مجھے تم فلاں کے واسطے سے پکارنا، خبردار تم نے مجھ کو براہ راست پکارا، تمہارا منہ نہیں، تمہاری مجال نہیں کہ تم براہ راست مجھے پکارو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت قریب کیا ہے، قریب و مجیب ہے، اللہ قریب ہے اور جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے. تو ربی، اے میرے رب، اوزعنی، تو سنبھال مجھ کو، تو ڈسپلن کر لے مجھ کو. یہ لفظ بیسکلی قطاریں بنانے کے لیے، آرگنائز ہونے کے لیے آتا ہے، تھامنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ تو تھام لے مجھ کو. اس لیے کہ شکر ادا کر رہے ہیں نا، اور ظاہر کوئی نہ کوئی نعمت ملی ہوگی تبھی شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ نعمتیں انسان کے اندر بعض دفعہ طغیانی پیدا کرنے لگتی ہیں. انسان جو ہے وہ حدیں پار کرنے کی سوچنے لگتا ہے. شیطان خوشی کے موقع پہ حملہ کرتا ہے، کہتے ہیں خوشی مناؤ، جشن مناؤ، پھولے نہ سماؤ، آپے سے باہر ہو جاؤ. اگر شریعت کے اندر اندر خوشی پوری نہیں ہو رہی، شریعت کے حدود توڑ دو، ساری حدود توڑ دو تم تو نہیں. پھر کہا فوراً تھام لیا اپنے آپ کو، فوراً پکڑ لیا اپنے آپ کو کہ خوشی میں پینڈلم پر سوئنگ حد سے نہ گزر جائے، ایکسٹریم پر نہ چلے جائے. اوزعنی، اللہ تھام لے مجھ کو، اللہ ڈسپلن کر دے مجھ کو، اللہ پکڑ لے مجھ کو، اللہ حدوں کے اندر رکھ مجھ کو. کیا کروں؟ ان کے اشکرا، میں شکر ادا کروں، نعمتہ کا، تیری نعمت کا. شکر کب ادا کیا جاتا ہے؟ اس کو انگلش میں بیسٹ ہم کہتے ہیں تھینکس. جب کوئی نعمت ملے، کسی سے فائدہ ملے تو اس کا شکر ادا کرنا. علماء تو کہتے ہیں کہ ہر سانس پر 2 شکر واجب ہیں. ایک کے اندر گیا سانس اور دوسرے باہر آ گیا، ان میں سے ایک چیز بھی اگر رک گئی تو زندگی ختم. تو اللہ تو توفیق عطا فرما مجھ کو، ان اشکرا، کہ میں تیرا شکر ادا کروں، نعمتہ کا، تیری نعمت کا. اللہ میری نہیں ہے، میرا استحقاق نہیں ہے، I don't deserve it، میری محنت نہیں ہے اس کے اندر. اللہ تو نے دی، تیری نعمت. فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے کوئی کریڈٹ خود نہیں لیا، آپ نے کہا کل شکر تعریف الحمد اور حمد اللہ کی ہے، جس نے کہ اپنے بندے کی مدد کری اور جس نے کہ تمام گروہوں کو اکیلے ہی شکست دے دی. نعمتہ کا، اللہ تیری نعمت، التی، وہ جو، انعمت علیہ، جو تو نے انعام کی میرے اوپر، تیرا کرم اللہ، تیری نوازش کہ تو نے وہ نعمت مجھ کو دی ہے تو تیری. یاد ہے کہ اللہ یہ امانت ہے، یہ میری ملکیت نہیں ہے نعمت. ہم کہتے ہیں میرا گھر، ہم کہتے ہیں میرے بچے، ہم کہتے ہیں میرا جسم، میرے بچے، میرا گھر، میرا کیا ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. اصل میں تو اونرشپ ہم کو دی جائے گی اپنی، جب اللہ اپنے کرم، اپنے فضل سے انسانوں کو، جنتیوں کو جنت میں پہنچا دے گا. وہاں کہا جائے گا یہ ہے سب کچھ تمہارا. یہاں تو ہر چیز امانت ہے، ہر چیز بطور امتحان ہے، ہر چیز دراصل اللہ کی طرف سے ہم کو دی گئی ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ سب کچھ یہ دین ہے، قرضہ ہے، اور ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن. سب قرض ہمیں چکانے ہوں گے. اللہ نے کہا ہے قرآن میں، ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا یوم تغابن، ہار جیت کے فیصلوں کا دن. کس نے غبن کیا اور کس نے امانت کا حق ادا کیا. تو اللہ جو تو نے نعمت دی ہے مجھ کو، اللہ مجھ کو توفیق عطا فرما کہ میں اس کا شکر ادا کروں، اور وہ اللہ اوپر والدیہ، اور اللہ اس نعمت کا بھی میں شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین پر کی. حقیقت ہے کہ والدین کو جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں اس سے اولاد بہت فائدہ اٹھاتی ہے. اولاد والدین سے انہیرٹ کرتی ہے، دولت انہیرٹ کرتی ہے، بعض دفعہ عزت مقام انہیرٹ کر لیتی ہے، اور جینز انہیرٹ کرتے ہیں ہم والدین سے. اگر کسی کے اندر ذہانت ہے تو وہ آباء و اجداد کی طرف سے چلتی چلی آ رہی ہے نا. کوئی حسن آیا ہے وہ بھی جینز کے اندر ہی تھا، نیلی آنکھیں ہیں، ہری آنکھیں ہیں، رنگ اپنی پسند کا یا دنیا کی پسند کا ہے یا قد، تو وہ سب جینز ہی ہیں، تو ظاہر وہ بھی ان کی طرف سے آ رہی ہیں. تو اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جو کچھ مجھ کو ملا ہے مجھے توفیق عطا فرما کہ آن دیئر بہاف میں اس کا بھی شکر ادا کروں. اور جو والدین کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ اولاد ان کو شیئر کرتی ہے. ظاہر ہے والد نے، والدہ نے گھر بنایا تو بچے رہتے ہیں اس کے اندر، لیکن وائس ورسا ٹرو نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اولاد کو جو نعمت ملی ہو اس میں والدین بھی شریک ہوں.
بعض دفعہ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں اولاد کے، ماں باپ کبھی جا کے رہتے ہی نہیں اس کے اندر، جو بھی ایکس وائی زی ریزن تھا، ہو سکتا ہے کوئی بھی ریزن ہو اس کا، تو اللہ جو تو نے میرے والدین پر نعمتیں نازل فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مجھ کو شکر ادا کرنے والا بنا، کہ میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنوں، ان کے احسانات میرے اوپر ہیں، اللہ میں اس کو بہترین جگہ لگاؤں تاکہ اپنے والدین کے لیے میں ترقی درجات کا سبب بن سکوں۔ تو جو نعمتیں اللہ تو نے میرے والدین کو دی، ان پر بھی شکر ادا کرنے کی مجھ کو توفیق عطا فرما۔ وہ اور ان کے عمل صالحہ، اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں۔ تو دیکھیں، پہلے اللہ کا حق شکر ادا کرنا، فوراً اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق اس کا ذکر آیا، اور پھر کیا ذکر آیا؟ اور وہ ان عمل صالحہ، اور یہ کہ میں جو نعمتیں ملی ہیں ان سے اللہ میں تیری رضا خریدوں، اللہ اپنی رضا کے ساتھ نعمتوں کا استعمال سکھا دے مجھ کو، توفیق عطا فرما کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ جنت کے حصول کے لیے لگ جائے اور کھپ جائے، یہ نعمتیں بیریئر نہ بنے، یہ نعمتیں برج بنے جنت کے لیے۔ صالح عمل کروں، کیسا صالح عمل کس کو کہتے ہیں؟ ترضاہ، وہ جس سے کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ تو صالح عمل وہ نہیں ہوتا جس سے کہ نفس راضی ہو، نہ صالح عمل اس کو کہا جاتا ہے جس سے کہ معاشرہ راضی ہو، وہ واہ واہ کرے، اصل تو صالح عمل وہ ہے جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو بعض دفعہ نفس بھی راضی ہوتا ہے، معاشرہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ مثال کے طور پہ یہ والدین ہی کا ذکر اگر ہم کر لیں، والدین کا خیال کریں گے تو ضمیر کو بھی سکون ملے گا، نفس بھی خوش ہوگا، معاشرہ بھی کہے گا بہت اچھا کام کیا بھائی، کیا ماں باپ کا خیال کرتے ہو، اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو بہت سے ایسے کام ہیں، شادی کرنا، نفس بھی بڑا خوش ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے اپنی، معاشرہ بھی بڑا خوش ہو رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے آ کر کے بھائی شادی ہو رہی ہے، مبارک ہو، اور اللہ بھی بہت خوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے۔ تو بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ نفس بھی خوش، اللہ بھی خوش، اور معاشرہ بھی خوش، اور یہ مقام مومن کی زندگی میں آتا ہے کہ سب راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے، معاشرہ بھی اور نفس بھی۔ پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے لیکن معاشرہ راضی نہیں ہوتا، اور نفس بھی بہت ناراض ہوتا ہے، نفس بھی بالکل خوش نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جیسے مسلمانوں نے ہجرت کری کہ معاشرہ خوش تھا، جب مہاجر اور صحابہ جب مکے سے ہجرت کر کر مدینے جا رہے تھے تو کیا مکے والے خوش تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان کو خود ہجرت کرتے ہوئے رونا آ رہا تھا؟ جی ہاں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے اس دو راہے کے اوپر کہ ایک راستہ مکے جاتا تھا اور ایک راستہ مدینہ جاتا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کے مکے کی طرف رخ کر کے آپ نے کہا تھا اے مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھ کو رہنے نہیں دیتے یہاں پہ۔ تو آپ کا نفس خوش تھا؟ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے مومن کی زندگی میں، یہ مقام بھی آتا ہے کہ نفس خوش نہیں ہے، معاشرہ خوش نہیں ہے، لیکن اللہ خوش ہے۔ تیسرا مقام ایک اور ہے کہ نفس بھی خوش ہے، معاشرہ بھی خوش ہے، اللہ خوش نہیں ہے۔ یہ مقام مومن کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ راضی نہیں ہے، نفس بھی کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے، معاشرہ کہہ رہا ہے واہ واہ ہے، قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو قرآن کہہ رہے کیا کیا تم نے یہ، حدیثیں پڑھتے تو حدیث کہتی کیا کر رہے ہو تم یہ۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ بس مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرما اللہ جس سے تو راضی ہے، اور اللہ کی رضا کس کے اندر موجود ہے؟ قرآن میں اور حدیث میں، اور کوئی تیسرا سورس نہیں ہے جہاں سے ہم کو اللہ کی رضا مل سکے، نہ کوئی خواب قرآن کا نعم البدل ہے، نہ کسی ولی کا قول، نہ کسی فقیہ کا قول قرآن کا یا حدیث کا نعم البدل ہو سکتی ہے۔ وہ اور ادخل تو داخل فرما نی مجھ کو بھی رحمتی کا اپنی رحمت سے، اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو کہاں داخل فرما؟ فی عبادک الصالحین، اللہ اپنے صالح بندوں میں، اللہ اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے۔ عاجزی دیکھیں، اور یہ دعا کس کی ہے تو پھر اور اندازہ ہوتا ہے عاجزی کا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام ہیں، اور سلیمان علیہ السلام نبی تھے، اور ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کو معاشرے نے قبول نہیں کیا اور برا بھلا کہا، جن کے پاس طاقت نہیں تھی، جن کے پاس زور نہیں تھا،
یہ سلیمان علیہ السلام ہے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور کیسی بادشاہت تھی جو بڑے بڑے سپر پاورز کو نصیب نہیں ہوئی، جنہوں پر اللہ تعالیٰ نے تسلط دے دیا تھا۔ پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھا دی تھیں، ہوا کو اللہ نے مسخر کر دیا تھا ان کے لیے۔ یہ حکومت تھی ان کی ایکسٹرا آرڈنری، ایکسیپشنل، یونیک۔ اور عاجزی دیکھے، کمزوری کے ساتھ، غربت کے ساتھ تو عاجزی بعض دفعہ خود بخود آ جاتی ہے۔ what choice is there؟ کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے سے کہ انسان عاجزی، ہیوملٹی اختیار کرے۔ طاقت کے ساتھ عاجزی، بادشاہت کے ساتھ عاجزی، بادشاہت میں یہ فقیری، یہ ہے شان جو اللہ تعالی ہمیں دکھا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی، کہ دیکھو صالح بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آف کورس آئی ڈیزرو اٹ، یہ نہیں سمجھ رہے کہ آف کورس میں نبی ہوں، آف کورس میں تو جنت میں جاؤں گا۔ کوئی آف کورس نہیں ہے۔ اس سے بڑی غلطی ہو نہیں سکتی کہ اللہ کی رحمت کو فور گرانٹیڈ لے لیا جائے۔ بہت بڑا شیطان کا یہ جال ہوتا ہے جس میں کہ نیک عمل کرنے والے پھنستے ہیں۔ سارے گناہ گار تو مایوس ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے اچھے انجام سے تو کہتا ہے جانا ہی ہے جہنم میں مجھ کو، تو بعض دفعہ مایوس کر کے شیطان جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، بعض دفعہ کمپلیسنٹ کر کے جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، بعض دفعہ گناہ کروا کے جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، بعض دفعہ نیکیاں کروا کے جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اتنا شاطر دشمن ہے ہمارا، اتنا کننگ، تو کوئی نیکی اپنی ذات سے اس قابل نہیں کہ وہ قبول ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں تو گارنٹیز آتی ہیں نا، وارنٹیز اور گارنٹیز آتی ہیں، کسی نیکی کے ساتھ گارنٹی وارنٹی نہیں اٹیچ کہ تم کر لو 100% قبول ہو گئی، بس تم نے کر لیا نا، اب کیسے نہیں قبول ہوگی؟ آف کورس قبول ہوگی، نو آف کورس۔ اللہ کی رحمت پر ہر چیز منحصر ہے، اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ میرے ان اعمال کے ساتھ جب تک تیری رحمت نہیں شامل ہوگی، تیری رحمت اٹیچ نہیں ہوگی، تب تک تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے۔ تو یہ صالحین کا جو ساتھ اس کا یہاں ذکر کیا گیا، دنیا میں بھی، اور نیکیاں کرنے کے لیے انسان کو اچھی صحبت چاہیے ہوتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ انسان اس ماحول کو بنا کر بیٹھے جہاں کے فرشتوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہو، اور سکینت نازل ہوتی ہو، اور رحمت ڈھانپ لیتی ہو، اور اللہ تعالیٰ پر اپنی مجلس محفل میں ان کا ذکر کرتا ہو۔ ہم نے علم کی اور قرآن کی مجلسوں کے بارے میں یہ حدیث پڑھی ہے نا، تو لہٰذا یہ صالح لوگوں کا ساتھ، سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو صالح بنا دے، گھر والوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ ہم کہتے ہیں نا ایک اکیلا اور دو 11، پھر جو صحبت ہو، نیک لوگوں کی صحبت ہو، اور پھر ظاہر ہے اس میں تو پھر آخرت کا بھی الحمدللہ یقیناً ذکر ہے کہ جنت میں تو صالحین ہی جائیں گے، تو اس میں جنت بھی مانگی گئی ہے، دنیا میں ہدایت اور نیک اعمال کی توفیق، اور آخرت میں جنت۔